میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس پہ کہ عورتوں کے ایک دن منانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، اگر وہ اپنی تعلیم کی آزادی کی، اپنی پسند کی شادی کی، صحت کے مسائل، اپنے جو معاشرے میں ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کے مسائل پر بات کرنے کے لیے اگر پورے سال میں ایک دن وہ اپنے لیے چنتی ہیں اور وہ بین الاقوامی سطح پہ ہے نا، وہ مطلب ہم نے نہیں کیا، تو اگر وہ کرتی ہیں تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ میرے کپڑوں میں آپ کو کیا فحاشی نظر آ رہی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ دوپٹے سے تو آپ مطلب پاکیزہ نہیں ہے، یا میں سے ہی ایک پتہ نہیں کیوں خطرہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی لڑکی یہ لکھ رہی ہے کہ میں جس طرح سے مرضی بیٹھوں یا میں جو مرضی پہنوں، آئی تھنک اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ اگر وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں جس طرح سے جو بھی کپڑے پہن رہی ہوں اور مجھے کوئی نہ دیکھے تو یہ اس کا اپنا کنسنٹ ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی بھی چیز کا، کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھ سکتا ہے، کسی کے کوئی بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، تو لیکن ہم اس بیس پہ کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ اس نے تو ایسے ہی پہننے ہیں یا اسی طرح سے اس نے بیٹھنا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس بیس پہ کسی کو جج کریں. تحفظ ہونا چاہیے کہ ہم سڑک پر نکل سکیں تاکہ سڑک پر جینڈر ریشو جو ہے ایکول ہو، اور جب جینڈر ریشو ایکول ہوگا تبھی ہم لوگ جو ہے نا تحفظ فیل کر سکیں گے. ہمارے برابر میں اتنی خواتین کھڑی ہوں جتنے مرد کھڑے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، لائن ابھی بھی وہی ہے، میرا جسم میری مرضی. اور ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی کہ میرا جسم میری مرضی صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے، یہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہے. جس کا جسم ہے اسی کی مرضی ہوگی. ایک سمپل سا لاجک ہے، لوگوں نے پتہ نہیں اسے کس چیز سے لنک کر. ہر عورت کو اپنے حقوق چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ بات نہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کے لیے یا پھر یہ ہم بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی مردوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو ہمارا یہی ہے بس کہ جس طرح مردوں کو حقوق حاصل ہے، آزادی حاصل ہے، ایسے ہی عورتوں کو ہونی چاہیے. ان کو بھی اپنا زندگی کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لائف گزار سکے اور جو وہ چاہتی ہیں ان کو اپنی لائف میں ملے. اچھا مجھے بتائیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نہ گورنمنٹ نہ ملا کوئی بھی نہیں، یہ صرف میرا جسم اور میری مرضی ہے. آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے جسم کے اوپر کوئی چھو نہیں سکتا میری مرضی کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنر کلنگز اور جو سارے کرائمز ہوتے ہیں باڈیز کے اگینسٹ عورتوں کے، وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ عورتوں کی مرضی ہے، جتنے مرضی بچے پیدا کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے. مارچ ہونی چاہیے. اب ہر ملک میں ہوتی ہے تو پاکستان میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ویسے جو لوگوں نے اس تو پاکستان کی عادت ہے ہر چیز سے نیگیٹیوٹی اٹیچ کر دینی تھی، تو اس وجہ سے نیگیٹیوٹی اٹیچ ہوئی ہے. ایسا اسکولز میں، مدرسوں میں، ہر جگہ آج اگر کوئی دو بندہ بھی گھر سے نکل کے یہاں پر آتا ہے تو خوشی کی بات ہے، سیلیبریشن کی بات ہے. وہ اس فیک نیریٹو کو لات مارتا ہے. ہم یہاں پر آ کر اپنی آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ہم نے پچھلے 5 سال میں کمائی ہے، یہاں آ کر کمائی ہے. یہ ڈریس آپ ریپرزینٹ کیا کر رہے ہیں، اسپورٹ کس انداز سے کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا میں ٹرانس نہیں ہوں، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان کو. میں خود ٹرانس نہیں ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو بھی لباس پہننا ہے، میں سماج کا کیا ہے کہ ہم نے صرف کپڑے سے ڈھکنا ہے اپنے آپ کو. اس کا ڈیزائن کیا ہے یہ مجھے سلیکٹ کرنے دیں. آپ کپڑے سے میں نے ڈھک لیا ہے. مجھے یار میں رات کو سوچ رہا تھا تو مجھے سمجھ آئی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آدم کی پسلی سے بنی ہوا، وہاں پہ بات ختم ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے آدم کی پسلی سے بنی ہوا اور ہوا نے پورا مرد پیدا کر دیا. بالکل ٹھیک، بالکل برابری آ گئی. بالکل ٹھیک. ہمیں بھی پھر کرنا چاہیے نا ایسا. اس لیے ہم بھی ذرا سپورٹ کرنے آئے تھے. اور شانہ بشانہ یوں نہیں ہوتا، شانہ بشانہ یوں نہیں ہوتا، شانہ بشانہ یوں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شانہ بشانہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ When I was in 8th grade, I was walking outside the school to my van and I had 2 men following behind me and they grabbed my hand and I had to get free from them and run back. And I told my headmistress and she took me to the principal, and the first question that my principal asked a 13-year-old me was, oh, were you wearing your dupatta? Because if you weren't, that was your fault. معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں گھروں میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں میں سڑکوں پر نہیں نکل سکتی، کیوں میں آفیسز میں نہیں جا سکتی، کیوں میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی، کیوں ہر وقت جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے ہراسمنٹ کا، ریپ کا، مولسٹیشن کا. چاہیں I think clothing or my hair does not define that I give consent to anybody, because people think that if I have blue hair or colored hair, they can easily touch me or harass me or whatever. میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو آج اس مارچ پہ آنا چاہتی تھیں لیکن وہ نہیں آ سکی ہیں کیونکہ میرے پیرنٹس کنونشنل خیالات کے ہیں.
وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. میری بہنیں خود کہتی ہیں کہ ان کو نہیں نکلنا. 4 مہینے وہ بیچاری گھر پہ بیٹھتی ہیں. ہم لوگ باہر سے آئے ہیں اینڈ دیر یوز ٹو بینگ آؤٹ, بینگ سوشل, اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, اپنے وقت کو صحیح سے انجوائے کرنا ان کو عادت ہے. لیکن یہاں کے مردوں کی نظروں کی وجہ سے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کو بار بار نیمز بلانے کی وجہ سے, ان کو بار بار برا فیل کرانے کی وجہ سے انہوں نے خود گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے. اور میں چاہتا ہوں میں اس چیز کو بدلوں, میں ان کے لیے ایک اچھا پاکستان بناؤں. اسٹارٹ کیا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سب کا کوئی مقصد بنتا ہے, کیونکہ اسلام نے آلریڈی عورت کو اتنے حقوق دے دیے ہیں کہ اسے خود سے بولنے کی یا اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ عورت کو اتنے حقوق ملے ہوئے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے گھر بھی سنبھالتی ہے, ٹھیک ہے, اسے جاب کرنی ہے وہ جاب بھی کرے گی, وہ سب کام کرتی ہے. اور عورت یہ جو برابری کا رونا روتی ہے نا کہ میں شانہ بشانہ ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے, تو مردوں نے بھی حقوق دیے ہوئے. یہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے جو نعرے ہیں ان کو دبانے کے لیے ہم جیسی عورتوں کو ان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے پروپیگنڈے کو ہم روک سکیں, ٹھیک ہے. عورت کو بھی اس کے برابری کے حقوق ملے ہیں, اس کو اگر وہ صحیح سے استعمال کرنا چاہے جو اس کو حقوق ملے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور مردوں کے ساتھ وہ چل سکتی. ہم گھر نہیں سنبھالیں گی, ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبھالیں گی, ہم روڈز پہ باہر نکلیں گی اور ڈریسنگ ہماری اچھی نہیں ہوگی, ہم جیسے چاہے ڈریسنگ کر کے ہم باہر نکلیں, انہیں وہ آزادی لگتی ہے. جبکہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آزاد ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہو. آپ کے لیے یہی ایک بہت بڑی چیز ہونی چاہیے. اور پھر اگر آپ اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو, گھر کو سپورٹ کر سکتے ہو, جاب کر سکتے ہو, لیکن ایک اس کی لمیٹیشنز ہیں. اسلام میں بھی اس کی لمیٹیشنز بتائی گئی ہیں, اس کے اکارڈنگلی اگر آپ چلو گے تو آپ کامیاب ہو. میں اس لیے اختلاف کر رہی ہوں کہ عورت کا مطلب ہے حیا, عورت کا مطلب ہے پردہ, اور یہ جو پراپوگنڈا بنایا جا رہا ہے یہ مسلمان خواتین کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ کچھ ایسے لوگ, مخصوص لوگ, خواتین ہیں جو یہ کہنا چاہتی ہیں, یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری خواتین کے حقوق ہمیں دیے ہیں وہ بہتر نہیں ہے. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑی ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ میرا جسم میری مرضی کی بات کر رہی ہیں, ہمارے حقوق جو ہمیں قرآن نے دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے, ہمیں کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. سورہ نور میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے چن دی جاتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے رکھے جاتے ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک عورتوں کے لیے پاک مرد چنے جاتے ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں چنی جاتی ہیں. گویا جو شخص خود زانی ہے, جو خود کسی کی عزت کسی کی آبرو کی طرف دیکھتا ہے, یہ مکافات عمل ہے. یہ اللہ قرآن میں ہمیں یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں ہوتی. الخبیثات للخبیثین. جو خبیث عورت ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا مرد بھی خبیث ہوگا. والخبیثون للخبیثات. جو مرد خبیث ہے, جو مرد برائی کی طرف مائل ہے, جو مرد فحاشی کی طرف مائل ہے, وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے لیے جو عورت چنی گئی وہ بھی خبیثات میں سے ہوگی. یہ مکافات عمل ہے. جو کسی کی عزت کسی کی آبرو کی طرف دیکھتا ہے, گھر میں جا کے دیکھے اس کی اپنی عزت تار تار ہو رہی ہوتی ہے. الطیبات للطیبین. لیکن جو پاک عورتیں ہیں انہیں پاک مردوں کے لیے چنا جاتا ہے. والطیبون للطیبات. اور جو پاک مرد ہیں ان کے لیے پاک عورتیں رکھی جاتی ہیں. جو لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے. جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں, جن کی نظر سے, جن کی زبان سے, جن کے دل سے, جن کے ہاتھوں, جن کے پاؤں سے, جن کی شہوت سے لوگوں کی عزتیں, لوگوں کی آبرویں محفوظ ہیں. اللہ ان کی عزتوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچاتا ہے, لوگوں کے برے خیال سے بچاتا ہے, لوگوں کی بری حرکتوں سے بچاتا ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ اس دنیا کی جہنم ہے.
اور ایک جہنم اللہ نے فرمائی کہ وَلِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ، ایک میں نے آخرت میں بھی جہنم تیار کر رکھی ہے جنہیں وہاں پہ عذاب دیا جائے گا. جب اس دن اٹھایا جائے گا، اس دن عذاب دیا جائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں، ہم اپنے اندر غور کریں. ہمارے اندر سے اس جہنم کا خوف بھی نکل گیا جو اسی دنیا میں ہمارے سامنے ہے، اور اس جہنم کا خوف بھی نکل گیا جس کا اللہ نے آخرت میں بتایا ہے. اب لگتا ہے کہ ہم کسی تیسری جہنم کی تلاش میں ہیں، کہ کوئی تیسرا جہنم آئے جو آ کے ہمیں ڈرائے.